روشنیوں سے جگمگاتا ہوا عظیم الشان شہر ولا اس وقت مہمانوں کی چہل پہل اور قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ صحن میں سجائے گئے سفید اور گلابی پھول رات کی ٹھنڈی ہوا میں ایک عجیب سی مہک گھول رہے تھے۔ ہر طرف ایک جشن کا سماں تھا، لیکن اس ہنگامے اور رونق سے دور دلہن کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور گھبراہٹ کا راج تھا۔ عنایا آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی گہری مہندی کے رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ لال اور زری کے کام سے سجا بھاری دوپٹہ اس کے سر پر موجود تھا، لیکن اس کے چہرے پر روایتی دلہنوں جیسی مسکراہٹ کے بجائے ایک انجانا خوف اور ہچکچاہٹ تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھا کر آئینے میں عکس کو دیکھا۔ اس کا ڈارک فریم والا موٹا چشمہ اس کے چہرے پر موجود تھا، وہ چشمہ جو بچپن کی ایک بیماری اور آنکھوں کی حساسیت کی وجہ سے اس کی زندگی کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ عنایا، تم ابھی تک یہ چشمہ پہنے بیٹھی ہو؟ پارلر والی نے منع کیا تھا نا کہ شادی کی تصاویر اور نکاح کے وقت اسے اتار دینا، اس کی ممانی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی قدرے پریشانی سے کہا۔ اس کا چشمہ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چشمہ اترتے ہی عنایا کی آنکھوں کے سامنے کی دنیا تھوڑی دھندلا گئی۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں کیونکہ تیز روشنی اس کی آنکھوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ممانی، میری آنکھوں میں بغیر چشمے کے ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی۔ عنایا کی آواز میں ایک التجا تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں اور شاہزیب بھی باہر پہنچ چکا ہے، تم بس چپ چاپ بیٹھی رہو۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ممانی نے اس کا پیار سے سر چوما اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عنایا نے اپنے دھندلے عکس کو دیکھنے کی کوشش کی اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ شاہزیب شہر کے معروف بزنس ٹائکون کا بڑا بیٹا، جو ہر معاملے میں پرفیکشن اور ظاہری خوبصورتی کا شائق تھا۔ عنایا اور شاہزیب کا رشتہ دونوں خاندانوں کی پرانی دوستی اور بڑوں کی خواہش پر طے ہوا تھا۔ شاہزیب نے عنایا کو ہمیشہ دور سے یا فیملی فنکشن میں بھاری میک اپ اور چشمے کے ساتھ ہی دیکھا تھا، لیکن عنایا کے دل میں شاہزیب کے لیے ایک خاص جگہ بن چکی تھی۔ وہ اسے اپنا ہمسفر مان چکی تھی۔ باہر صحن میں نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب نکاح نامہ کھولے مسکرا رہے تھے۔ شاہزیب اپنے چمکدار شیروانی سوٹ میں ملبوس اپنے روایتی مغرور انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی ارحم بیٹھا تھا۔ ارحم، جو پیشے کے لحاظ سے ایک حساس آرٹسٹ اور مصور تھا، اپنے بھائی سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی گہری سنجیدہ آنکھوں میں ایک خاموش اور باوقار ٹھہراؤ تھا۔ شاہزیب بیٹا، بسم اللہ کریں، مولوی صاحب نے قلم شاہزیب کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ شاہزیب نے قلم تھاما، لیکن اچانک اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی آئی۔ اس نے اپنے قریب بیٹھے والد کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ رکیں مولوی صاحب، شاہزیب کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ ہلچل مچ گئی۔ تمام مہمانوں کی نظریں شاہزیب پر جا ٹکی۔ ارحم نے چونک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا شاہزیب بیٹا، کوئی مسئلہ ہے؟ والد صاحب نے گھبرا کر پوچھا۔ مجھے نکاح سے پہلے عنایا سے اکیلے میں ایک بات کرنی ہے۔ میں اسے بغیر کسی حجاب یا مصنوعی میک اپ کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی دھوکہ نہیں چاہتا۔ شاہزیب کے الفاظ میں ایک سرد اور بے رحم غرور تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہزیب، نکاح کے وقت یہ کیسی ضد ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ شاہزیب کے والد نے گھبرا کر اسے روکا۔ میں اپنے فیصلے کا خود ذمہ دار ہوں ممانی، اگر مجھے پوری زندگی اس لڑکی کے ساتھ گزارنی ہے تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ حقیقت میں کیسی دکھتی ہے۔ شاہزیب اپنی بات پر اڑ گیا۔ مجبوراً عنایا کے والد نے، جن کا سر شرم اور خوف سے جھک چکا تھا، عنایا کے کمرے کا راستہ بتایا۔ شاہزیب قدم بڑھاتا ہوا اندر چلا گیا۔ جب ارحم کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور کٹھن احساس جاگ اٹھا۔ اسے اپنے بھائی کا یہ رویہ شدید ناگوار محسوس ہوا۔ شدید ناگوار گزرا تھا۔ شاہزیب نے بغیر دستک دیے دلہن کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ عنایا دھندلی نظروں سے اس کے لیے چوڑے وجود کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بغیر چشمے کے اسے شاہزیب کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ اور اس کی سانسوں کی تپش بتا رہی تھی کہ وہ کتنا غصے میں ہے۔ شاہزیب، عنایا کے لب کپکائے۔ شاہزیب نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے عنایا کا گھونگھٹ پیچھے کیا۔ اس کی بائک
کہ تیز لائٹ کی طرح عنایا کے احساس سوجی ہوئی آنکھوں پر جب کمرے کی روشنی پڑی تو اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے اور وہ پلکیں جھپکانے لگی۔ اس کا چہرہ بغیر چشمے کے اور آنکھوں کے گرد سیاہ نشانات کی وجہ سے شاہ زیب کی متوقع پرفیکٹ اور معیار سے بالکل مختلف تھا۔ شاہ زیب نے نفرت اور ناگواری سے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا۔ یہ ہے وہ لڑکی جس سے میری شادی کی جا رہی تھی۔ شاہ زیب کی آواز میں حقارت صاف جھلک رہی تھی۔ تمہاری ان بیمار آنکھوں اور اس چہرے کے ساتھ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں شاہ زیب سحر تم سے شادی کروں گا؟ شاہ زیب، میری آنکھوں میں تھوڑا مسئلہ ہے لیکن میں عنایا نے روتے ہوئے سسک کر صفائی دینی چاہی اور اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ بس ایک لفظ بھی اور نہیں۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ تم میری پسند، میری کلاس اور میری خوبصورتی کے معیار پر کسی زاویے سے پورے نہیں اترتی۔ وہ شاہ زیب نے سناٹے دار انداز میں دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ عنایا جیسے وہیں جم کر رہ گئی۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کا مان، اس کا غرور، اس کی محبت، سب کچھ ایک ہی پل میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل قالین پر گر پڑی اور اس کا سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ شاہ زیب نے باہر نکل کر بآواز بلند اعلان کر دیا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو میرے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ پورے صحن میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ عنایا کے والد نے شاہ زیب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ شاہ زیب بیٹا، خدا را ایسا نہ کرو، ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میری بیٹی معصوم ہے، میں مجبور ہوں انکل، میں اپنے ذوق پر سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ شاہ زیب نے سرد مہری سے کہا اور اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ مہمانوں میں کاناپوسی شروع ہو گئی۔ ہر طرف باتیں بننے لگیں۔ عنایا کی ماں صدمے سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی اور والد کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ ان کا مان، ان کی آبرو داؤ پر لگی تھی۔ اسی وقت ماحول کے اس زہر کو محسوس کرتے ہوئے ارحم کا خون کھول اٹھا۔ اپنے بھائی کی اس گھناؤنی اور سطحی حرکت نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ ایک آرٹسٹ تھا، وہ جانتا تھا کہ روح کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ اس سے اپنے بزرگوں اور ایک معصوم لڑکی کی یہ تذلیل دیکھی نہیں گئی اور ارحم آگے بڑھا اور اس نے عنایا کے والد کے گرتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ انکل بس کیجیے، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم کی باوقار اور مضبوط آواز نے پورے صحن میں پھیلی سرگوشیوں کو ختم کر دیا۔ ارحم کی ماں نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ارحم، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ارحم نے اپنے والد اور والدہ کی طرف دیکھا اور پھر عنایا کے روتے ہوئے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، پاپا جانی، اگر آپ اجازت دیں تو اس گھر کی عزت اور اس رشتے کو میں سنبھالنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر عنایا کو اور ان کے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو یہ نکاح میں کروں گا۔ پورا صحن حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارحم جیسا خاموش طبی نوجوان اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ عنایا کے والد نے نم آنکھوں سے ارحم کو دیکھا، جیسے انہیں اندھیرے میں روشنی کی کوئی کرن مل گئی ہو۔ ارحم بیٹا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہیں تم پر احسان تو نہیں کر رہے؟ نہیں انکل، یہ احسان نہیں، یہ عزت کا پاس رکھنا ہے۔ میں شاہ زیب کے کیے کا مداوع تو نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کی بیٹی کی عزت کبھی نیلام نہیں ہونے دوں گا، ارحم نے پختہ لہجے میں کہا۔ چند منٹوں کے اندر فضائیں بدل گئیں۔ عنایا کو جب کمرے میں یہ پیغام پہنچایا گیا کہ شاہ زیب جا چکا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ارحم اس سے نکاح کے لیے تیار ہے تو عنایا کا دل جیسے بالکل سن ہو گیا۔ اس کے لیے جیسے دنیا ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے گرتے ہوئے آنسوں کو صاف کیا۔